مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی بینائی رخصت ہو گئی تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز ادا کریں تاکہ میں اسی مقام کو اپنے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر لوں۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آ کر اسی جگہ پر نماز ادا کی۔ اب سامعین کرام توجہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے برکت لیتے ہیں۔ جگہ اور بھی تھی نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن جس جگہ سید دو عالم کے قدم مبارک لگ گئے اسی جگہ کو اپنے لیے مقام مصلی بنا لیا، اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا جس جگہ انبیاء کرام کے قدم لگے ہوں اسی جگہ کو اپنے لیے بابرکت سمجھنا اور اسی جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لینا، یہ صحابہ کرام کی سنت و طریقہ ہے۔ بلکہ اس کا جواز تو قرآن پاک میں بھی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے اسی جگہ کو اپنے لیے مقام مصلی بنانا ہے، اسی جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ پھر جس جگہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگیں تو اس جگہ کو مقام مصلی بنانا زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بات بھی سماعت کیجئے، جب حضرت عتبان بن مالک اسی جگہ پر نماز ادا کرتے ہوں گے جسی جگہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، آپ نے اسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص بھی کر لیا، تو یقیناً حضرت عتبان بن مالک کو نماز میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہوگا کہ یہ ایسی بابرکت جگہ ہے جس میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔